اور سیدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سخاوت کرنے والی تھی. ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیمار ہو جاتے ہیں. حضرت فاطمہ نے یہ منت مانگی کہ اللہ کریم حسن و حسین کو صحت عطا کرے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی. حضرت علی نے بھی یہی منت مانگی. آپ کی جو کنیز حضرت فضہ تھی انہوں نے بھی یہ منت مانگ لی کہ اللہ کریم حسن و حسین کو صحت عطا کرے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. اللہ کریم نے صحت عطا فرمائی تو ان تینوں حضرات نے روزہ رکھ لیا. اور جب افطاری کا وقت آج آ گیا ہے, حضرت خاتون جنت نے افطاری کو جب تیار کیا ہے تو اتنے میں ایک مسکین نے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں مسکین ہوں اور میں بھوکا ہوں, خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے. حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کنیز کو فرمایا کہ یہ جو افطاری بنائی ہے یہ آنے والے مسکین کو دے دی جائے. مسکین کو دے دی گئی. دوسرا دن آیا, آپ نے روزہ رکھا اور پھر ایک یتیم آ گیا. افطاری کے وقت دروازے پہ دستک دی, کہا کہ میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں, خدا کے لیے کچھ کھانے کو مل جائے. آپ نے کنیز کو فرمایا کہ جاؤ یہ جو افطاری تیار کی ہے آنے والے یتیم کو دے دو. کنیز نے افطاری اٹھائی اور اس یتیم کو دے دی. خود آپ نے پانی کے ساتھ افطاری کی اور تیسرے دن بھی آپ نے روزہ رکھا. اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے, کھانا تیار کیا ہے, تو ایک قیدی آ گیا, دروازے پہ دستک دی, کہا کہ میں قیدی ہوں اور قید سے چھوٹ کے آیا ہوں اور بھوکا ہوں, خدا کے لیے کچھ کھانے کو دے دیجئے. حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کنیز کو فرمایا کہ یہ افطاری اٹھاؤ اور اس اسیر کو دے دو, اس قیدی کو دے دو. اور وہ افطاری آپ نے اس کنیز کو عطا فرمائی. کنیز نے اس فقیر کو عطا کر دی اور 3 دن آپ نے افطاری پانی کے ساتھ کی ہے. اور آپ کا یہ عمل دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ لوگ کہ جو اپنی افطاریاں اپنے کھانے اللہ کی راہ میں یتیموں کو دے دیتے ہیں, مسکینوں کو دے دیتے ہیں اور اسیروں کو عطا کر دیتے ہیں, کہ آپ کی شان میں اور آپ کے عمل کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. یہ شان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ساری رات دعا کیا کرتی تھی اور دعا میں کبھی بھی آپ نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی تھی. جب بھی دعا مانگی تو محبوب پاک کی امت کے لیے مانگی تھی. امت کے لیے دعا کرتی رہی کہ اے اللہ محبوب کی امت کو بخش دے, مولا میرے آقا کی امت کی بخشش کر دے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ امت کے لیے دعا کرتی رہی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کے لیے دعا کرے گا تو جس کے لیے وہ دعا کرے گا ہر امتی کے بدلے میں اللہ کریم اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو یہ دعا مانگی جائے اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ, کہ مولا مجھے بخش دے, تمام مسلمان مردوں کو بخش دے, مسلمان عورتوں کو بخش دے. یہ دعا ایسی پیاری دعا ہے کہ ہر مومن کے لیے,
ہر مومنہ کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے. اور دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟ اربوں کی تعداد ہے کہ جو مسلمان ہیں. تو جو بندہ ایک مرتبہ یہ دعا کر لے اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہ مجھے بخش دے، مسلمان مردوں کو بخش دے، مسلمان عورتوں کو بخش دے. تو یہ ایسی پیاری دعا ہے کہ ہر مومن کی تعداد کے برابر کہ جتنے مسلمان مرد ہیں، جتنی مسلمان عورتیں ہیں، تمام کی تعداد کے برابر دعا مانگنے والے کو اللہ کریم نیکیاں عطا فرمائے گا. اور بس اتنی دعا کر لے اللہ مجھے بخش دے، مسلمان مردوں کو بخش دے، مسلمان عورتوں کو بخش دے. تو اس دعا کی برکت سے جتنی تعداد مسلمانوں کی ہے اتنی نیکیاں مل جائیں گی. چند سیکنڈ میں میرے بھائیوں یہ لاکھوں اربوں نیکیاں بندہ مومن کو حاصل ہو جائیں گی. اور حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ دعا کیا کرتی تھی. اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا موقع ہے اور عید کی رات ہے، چاند رات ہے، اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں کہ اماں جان ہمیں نیا لباس چاہیے، کل عید ہے اور نیا لباس ہم نے پہننا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسن و حسین سے وعدہ کر لیا، فرمایا شہزادو آپ بھی آرام کر لو، کل صبح درزی آئے گا اور تمہارے لیے نیا لباس لے کر آئے گا. یہ وعدہ کر کے امام حسن و حسین کو آپ نے سلا دیا ہے. اور جب تہجد کا وقت آتا ہے حضرت سیدہ حضرت طاہرہ طیبہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ اے مولا میں نے حسن و حسین سے نئے لباس کا وعدہ کیا ہے تو آج بھیج دے، غیب سے لباس بھیج دے، جنتی جوڑا بھیج دے، جنتی لباس بھیج دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدے کی حالت میں یہ دعا کر دی ہے. اور جب عید کا دن آ گیا ہے، صبح کا وقت ہو گیا ہے، امام حسن و حسین عرض کرتے ہیں کہ اماں جان لباس کہاں ہے، نیا لباس کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آ رہا ہوگا، اس وقت درزی آ رہا ہوگا. اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبرائیل میرے نبی کی بیٹی کے لیے درزی بن جا اور جلدی سے جنتی لباس حسن و حسین کے لیے لے جا. ایک سائل آیا، دروازے پہ دستک دی، کہا کہ کون؟ کہا کہ درزی ہوں اور لباس لے کر آیا ہوں. اور دروازہ کھولا، جبرائیل علیہ السلام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنتی لباس دے کر جاتے ہیں. یہ شان حضرت خاتون جنت کی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل محشر کو ایک غیب سے ندا آئے گی، پکارنے والا یہ پکارے گا، کہے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو کہ اس وقت پل صراط سے شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہے. اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت جب قریب آیا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ ہیں، یہ آپ کے پاس آئیں اور حضرت خاتون جنت کہتی ہیں کہ اے اسماء مجھے اس بات کا غم ستائے جاتا ہے کہ ساری زندگی کسی نے بھی فاطمہ کو نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ پردہ کرنے والی تھی اور آج کی ماں بہنوں کے لیے آپ کی سیرت درس ہے خواتین کے لیے. کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب جنازہ چلے تو لوگ میرے
کفن کو نہ دیکھ سکے, میرے جنازے کو نہ دیکھ سکے. حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ شہر حبشہ کے اندر یہ رواج ہے کہ جب کسی خاتون کا جنازہ جاتا ہے تو کھجور کی شاخیں اس میت کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں, اور اس وجہ سے پھر وہ جنازے کی چادر نظر نہیں آتی, اس عورت کا کفن نظر نہیں آتا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ جب میرا جنازہ چلے تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے کہ چارپائی کے اوپر کھجوروں کی شاخوں کو رکھ دیا جائے. اور پھر آپ کے زہد تقویٰ عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب آخری وقت آیا تو دعا کی, مولا مجھے آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا, تو مولا یہ اسرائیل آتا ہے روح قبض کرنے آتا ہے, تو مولا یہ اسرائیل میری روح قبض نہ کرے, مولا میری روح تو خود قبض کر. تو یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کریم نے حضرت فاطمہ کی روح کو خود قبض کیا تھا. یہ شان حضرت فاطمہ کی ہے اور میرے آقا کی صاحبزادی ہے. تو آؤ میرے بھائیوں, یہ پرفتن دور ہے اور آج بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے, کم تر سمجھا جاتا ہے, اور معاذاللہ لوگ اپنی بچیوں کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک کے جاتے ہیں. یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے, ہمارے سامنے جو علاقہ ہے چابگا, یہاں فجر کے وقت لوگ جب نماز پڑھنے گئے تو کوڑے کے ڈھیر پہ کوئی بدبخت اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ بیٹیاں رب نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. آج تک آپ نے کبھی نہیں یہ سنا ہوگا کہ کوئی اپنے بیٹے کو پھینک کے گیا ہو. وہ بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیوں, یہ زیادتی ان کے ساتھ کیوں؟ ان کو حقیر نہ جانو, کم تن نہ سمجھو. ہمارے معاشرے میں ہوا ایسا کہ عورت کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. یہ بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں, آؤ ان سے محبت کرو. اللہ کے حضور دعا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ اللہ کریم امت کی عورتوں کو بھی شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.